لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے. جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، عصر کی نماز کے لیے. مصلی پہ مینار ہے، اس پہ کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے. ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا. اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے. ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لیا. اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسیٰ ابن مریم، نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے. حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور تقاتلون الیہود، سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی، عیسیٰ ابن مریم کی، کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے. خیر اب ایسا نہ ہو کل کوئی امام مہدی آ جائے. آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن، ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی. میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے، ہماری محلے کی مسجد میں نا ایک آدمی بہت نیک تھا، عبادت کرتے کرتے نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دماغ خشک ہو جاتا ہے، خوراک ہوتی نہیں ہے، ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. برا نہیں تھا وہ، میرے والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا، میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں، صرف آپ سے کروں گا کسی اور سے نہیں. والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی. والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا، میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں بتانا، ورنہ حالات کا میں ذمہ دار، کوئی بھی پیل دے گا. صحیح ہے نا؟ تو بس یہ مجھے بتا دیا نا، بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتہ ہے، کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نہ کم کر دے، تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جائے، انسان کا بچہ بن جا، تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ. تو بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں. ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے، سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مصلی؟ کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے. کیوں؟ مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے. ویسے بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا. اور قرآن کہتے ہیں قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے چھپا دیا ہے، ان کو چھپا دیا ہے. تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کدھر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ویسے لگتا ہے کہ شاید ہوں، کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا، سیسا پلائی ہوئی، اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا، اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی، حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ، لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے، پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا، کہیں چھپا دیا. ان نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے. اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے، جب نکلیں گے تو ان کا باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں ہیں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے، کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا، اسی زمین میں کیا تھا سفر. تو واللہ اعلم. ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے، اب ادھر کو کروٹ لے کے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی، پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا.
اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی، تو کیا کہتے ہیں؟ کم لبستم، پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں، ہم کتنا سوئے؟ ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، یا تو پورا دن سوئے ہیں، کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا، اب یہاں ہے، لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم، پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا۔ مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت، اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی، تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں۔ کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے، 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے، اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا، اب یہاں ہے، تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے۔ جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم، اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں، اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی تو روٹی کی فکر کرو۔ فابعثوا احدکم بورقکم، یہ سکہ رائج الوقت اور روٹی لے کر آؤ۔ اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ۔ نا بھائی، اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو، تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو، تمہارے پاس سکے ہونا، پیسے تو لے کے جاؤ۔ عربوں میں نا جب زمانہ جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ، ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے، یہ تو توکل کے خلاف ہے یار، اللہ کے مہمان۔ وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنی کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو، تو نانی کو غصہ آئے گا نا، بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون؟ میں کھلاؤں گی تجھے، تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے؟ تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے، میزبان کا کام ہے، تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں، ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے، اللہ پہ توکل کریں گے۔ جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار، کوئی تو روٹی دے دے۔ جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار؟ کہیں سے جگاڑ، پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے۔ تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی وَتَزَوَّدُوا، جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ، پیسے لے کے جاؤ، کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے، گناہگار، کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے، تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو، حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا۔ تبھی فقہا کہتے ہیں، فقہا نے دین کو خوب سمجھا ہے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے، نہ، حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی، راستے میں کھانے کا انتظام بھی، اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام۔ آپ کا حج کا آ گیا بھائی، آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا، ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، نکل گئے 40 دن کے لیے، بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا، ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ؟ تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے، تو مجھ میں استطاعت ہی حج فرض ہے۔ تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو، جو آپ کی شرعاً ذمہ داری ہے، ان کا بھی انتظام ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے، وہ سکہ رائج الوقت، جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت، میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں، میں یہ لفظ نکال دیا ہے، اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے، کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا، یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے۔ کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے، جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے، تو مہر میں بھی وہی ہے، جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی، اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں، لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق، تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے، اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو، وَلْيَتَلَطَّفْ، چپکے سے جانا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے، ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں۔ کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری
حفاظت ہو، یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا، پتہ نہ چلے پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو، حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا، وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ کے. کیوں بھائی؟ غالب یہی ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا، عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں، پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے. بھائی یہ حلال ہے یا نہیں؟ میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتا چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا. کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے. بھائی یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے، بسم اللہ اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، ادروائز نہیں کھا سکتے آپ. پھر آپ چلغوزے کھائیں، کچھ بھی کھائیں، گزارا کریں. آپ سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا، حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا، ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آپس اٹھا کے. ٹھیک ہے نا، جو ملے. ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. بہت ہو گیا یار بھوک دیکھ یار، ابھی تو ابھی پھر بھی آگے حلال حرام کی تحقیق کرے گا. ابے جو ملے اٹھا کے لے آ. نا 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 نا، حلال لے کے آنا، حرام سے ایوائڈ کرنا. اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے کے، تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا بھائی یہ کون سے زمانے کا سکہ لایا ہے بھائی تو؟ ٹھیک ہے نا، یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے، 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں. اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرست بادشاہ تھا، اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. یہاں تو جہاد ہوا، دوسری قوموں نے حملہ کیا، پوری ریاست کیا ہو گئی ہے، ختم. اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا، میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے. وہ بھی یہی سوچ رہا نا جو کہ بھئی میں کہاں ہوں، یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی. تو 309 سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا. بالآخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے، بہت شارٹ واقعات سناتا ہے. بالآخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو 309 سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی، پھر یہ ہوا، پھر علامتیں دیکھی گئیں، یہ پرانے سکے نکلے. تو لوگوں کو، اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کے نام یہ تھے. تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں. بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے. ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے، یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا
وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت, آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا لیکن بھائی ہم, وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا وہ دیوار کو, جو ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم, دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا, بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لبو لہجہ ہے نا وہ امریکن لبو لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا, ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں, یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں, کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے, ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے. بھائی خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے,
2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو, بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے. بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے نا. میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو. کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں, اتنے لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر, تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو بھائی نہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے, اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو, جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش بولو بھائی نہیں کرے گا. اخپل طریقہ نہیں چلتا. آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخپل طریقہ تو ہر ایک کا, بلوچوں کی الگ روایات ہیں, مہاجروں کی الگ ہیں, پنجابیوں کی الگ ہیں, پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر, ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے, ایسا ہی ہے نا. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی, تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی, صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں, گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی, گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھائی یہ بن رہی ہے. ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ, یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق بولو بھائی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے, صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے. اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا, تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا. راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا, تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ, اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں. تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن بولو بھائی نہیں بیٹھ رہی. لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے, 63 کو 64 کر دے, کچھ کرا کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا. تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو. ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی. یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے, تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن,
وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو. تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں, اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے, دعا میں شریک ہو جاؤ. غنیمت ہے, یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا, اس کی زندگی بن جاتی. ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا, بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں, فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ ہوتا ہے نا, ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں. میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا, فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے, اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیے انہوں نے. فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ. اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی, بولو نا بھائی, مشکل بھی اور سب سے بڑی. بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب, اللہ سے تعلق, اللہ سے محبت, اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں, حتیٰ کہ روزے, زکوٰۃ, نماز سے بھی نہیں بنتا. میرا تجربہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا, ارشاد فرمایا. فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں, تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں. فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں, نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے, کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے. جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں, تو بیان میں کہنے لگے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا. فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا. فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا. کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا. ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا. تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا, جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا, تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا. ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے, کچھ بھی فرما دے تو. لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا, گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے, لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا. لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے, ایک لاجک ہے, ایک دلیل ہے. ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا. سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو, دعا. آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو, روزہ کتنا مشکل ہے. صبح سحری میں اٹھو, سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو. بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا. صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت. اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں, پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ. نماز کتنی مشکل عبادت, لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کبھی ٹھیک, دیکھو اسٹائل دیکھو, ادھر بھی ڈالا ہوا ہے, ادھر بھی رکھا ہوا ہے, ادھر ایک اور لگا ہوا ہے, پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جنات ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے. اصل میں دعا. اور ایک اور اشکال ہوگا, آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا, صبح شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے.
اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی، بولو، دعا پڑھنا بہت آسان۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں